ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں؟ اس کی میت میں جا سکتے ہیں کیا؟ اس سلسلے میں جو موجودہ دور کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے وہ اس طریقے سے کہ پہلے کچھ تمہیدی بات دیکھ لے، پھر اس کے بعد بتلاتا ہوں۔ اولاً غیر مسلم کا مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرنے میں مسلمانوں کا اس میں کوئی مذہبی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی میت کے حق میں اس کے جانے میں کوئی فائدہ ہے۔ ممکن ہے نقصانات ہو کہ کسی کافر کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کا جو وعدہ ہو سکتا ہے اس میں تاخیر ہو۔ بہرحال اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے مسلمان ان کے جنازے میں شرکت کرے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، وہ ہمارے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، لہذا ہم بھی ان کے جنازے میں شرکت کریں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے صرف گھر جا کر اس کی تعزیت کر کے آ جائے، یہی بہتر ہے۔ جب جلانے کے لیے لے جائیں تو ان کے ساتھ نہ جائے اور نہ ہی ارتھی کو کندھا لگائے۔ اب اس کی ذرا سا تفصیل دیکھیے، جس کو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے۔ مفتی محمود صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ کافر کا مسلم اور مسلم کا کافر کے ساتھ جنازے میں چلنا کیسا ہے؟ چنانچہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پڑوسی کافر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری باب عیادت المشرک کے تحت کتاب المرضع کے اندر نقل کیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 744 کے اندر۔ آگے پھر لکھتے ہیں مفتی صاحب لیکن ارتھی پکڑنا اور اس کو جلانے کے لیے مرگھٹ جانا ثابت نہیں ہے۔ اب مرگھٹ جانا ثابت نہیں ہے۔ مرگھٹ ہندوؤں کی جو مردے جلائے جاتے ہیں، اس مردے جلانے کی جو شمشان گھاٹ، یا آج کے دور میں یوں کہہ لیجئے کہ ایسی جگہ جہاں مردے کو جلایا جاتا ہے ان کو وہ مرگھٹ کہتے ہیں۔ مسلمان جہاں دفنایا جاتا ہے اس کو قبرستان کہتے ہیں، اس کو مرگھٹ کہتے ہیں، مردے جلانے کی جگہ۔ اس کو جو ہے فیروز اللغات کے اندر صفحہ نمبر 1232 کے اندر نقل کیا ہے مرگھٹ کے تعلق سے، لہذا اس سے بچنا لازم ہے۔ اس طرح اس کے برعکس بھی۔ اب ارتھی کس کو کہتے ہیں؟ ارتھی فیروز اللغات، صاحب فیروز اللغات لکھتے ہیں صفحہ نمبر 82 پر کہ ارتھی ہندو کا جنازہ جو ہوتا ہے، جو اس کی چارپائی ہوتی ہے، جیسے مسلمانوں کی چارپائی ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ان کی عارضی طور پر بنی ہوئی رہتی ہے چارپائی جس پر جنازہ لے کر کے جاتے ہیں، اس کو وہ ارتھی کہتے ہیں۔ یہ فیروز اللغات نے صفحہ 82 پر نقل کیا ہے۔ اب ان دونوں عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کے جنازے میں جانا جائز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، چوتھی جلد صفحہ نمبر 48 پر حدیث نمبر 1574، اور اسی طریقے سے رد المحتار کتاب الحظر والاباحہ کے اندر بھی نقل کیا، جو HM سعید کی چھپی ہوئی ہے، اس کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 388 کے تحت، اور اسی طریقے سے فتاوی عالمگیریہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا، 5ویں جلد صفحہ نمبر 348 کے اندر۔ اور ایک روایت اور دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو میں پورا کرتا ہوں۔ رد المحتار
किताब उस्सलात बाबुल जनाजा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 230 के अंदर और 231 के अंदर बड़ी तफसील है। और इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर पहली जिल्द सफ़ा नंबर 182 पर भी नकल किया है। उर्दू किताब देखना है तो मुफ्ती महमूद साहब के जो फतावे है उसके फतवा 9वीं जिल्द बाबुल जनाइज़ के अंदर सफ़ा नंबर 39 के अंदर जो जामिया फ़ारूक़िया जो जामिया फ़ारूक़िया कराची से छपा हुआ है उसके 9वीं जिल्द के अंदर। और उर्दू किताब के अंदर जो मैंने पहली इबारत पढ़ी थी जिसके अंदर लिखा है कि मुसलमानों के जनाजे में शिरकत करने की वजह से मुसलमान उनके जनाजे में शिरकत ना करे, इसके शरअन इजाज़त नहीं है। इस बात को जो है मुफ्ती शब्बीर साहब मदरसा शाही मुरादाबाद के जो उस्ताद है उन्होंने फतावा कासमिया की 9वीं जिल्द के अंदर सफ़ा नंबर 735 और 736 पर लिखी है। चुनांचे इसी को जो है और अगर तफसील देखना है तो मरासिल अबी दाऊद के अंदर नकल किया है माजा अफ़िद्दफ़न हदीस नंबर 18 के तहत। इसी तरीके से फतावा तातार खानिया जो जदीद नुस्खा मुफ्ती शब्बीर साहब की तहक़ीक़ के साथ छपा हुआ है उसकी जो है 3री जिल्द सफ़ा नंबर 77 मसला नंबर 3753 के तहत। और जो कोयटा की छपी हुई है पुराना नुस्खा है उसकी 2री जिल्द सफ़ा नंबर 173 पर। और इसी तरीके से मारफुल कुरान के अंदर भी थोड़ी सी तफसील बयान की है मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 4थी जिल्द सफ़ा नंबर 37 पर। लिहाजा अब इससे मालूम हुआ कि मुसलमान का किसी काफिर के जनाजे में जाना जायज़ नहीं है। इस मसले को जैसा कि मैंने कहा कि मुफ्ती शब्बीर साहब ने भी लिखा है सवाल नंबर 3892 पर जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 735 और 736 पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।